بٹ سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دی۔ بیٹھا ہوا ہوں، کھڑا بھی نہیں ہوا، محنت بھی نہیں کی، جنت میں درخت لگ گیا۔ کتنی کمال کی چیز ہے زبان، اس کو استعمال کرے نا، کلمہ پاک کا ورد کرے۔ مجھے کئی لوگ میسج کرتے کوئی خاص وظیفہ بتا دیں مولانا صاحب، ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے، ہر بندے کو ہر چیز اسپیشل نہیں چاہیے، دعا بھی اسپیشل والی چاہیے، وظیفہ بھی اسپیشل والا چاہیے، اسپیشل دعا کرنی، دعا اسپیشل ہی ہوتی ہے بھائی، اللہ سے مانگنی ہے۔ چلو اسپیشل وظیفہ چاہیے، میں آپ کو اسپیشل وظیفہ، سبحان اللہ، اور وہ بھی میں کیوں دوں، حضور علیہ السلام نے دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، میرے آقا نے فرمایا میرے آقا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ کتنی بار پڑھا آج پورے دن؟ اپنے آپ سے پوچھیں، ہر کسی کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب؟ ہاں سبحان اللہ، کیونکہ حدیث بھی ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہر مسلمان چاہتا ہے یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ اب سوال یہ پورے دن میں آج کتنی بار کلمہ پڑھا، پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ عجیب بات، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم، یہ تو نیت کر لیں کہ 2-3 تسبیح کلمہ پاک کی، زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا نا۔ بلکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو 70,000 بار کلمہ پڑھے، چلے زندگی کا ایک ٹارگٹ لیں، الحمدللہ میں نے بھی کوشش کی، کئی لوگوں کو بتایا 70,000 بار کلمہ پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 70,000 کا ٹارگٹ لے لے، روز 1000 بار پڑھوں گا تو 70 دن میں تو ہو جائے گا۔ 70 دن میں علماء بڑا پیارا مشورہ دیتے ہیں، اپنے لیے پڑھے اس کے لیے بھی ہو جاتی ہے، جس کے لیے پڑھے اس کی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے 70,000 بار اپنے لیے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اپنی والدہ کے لیے پڑھیں، امی کو تحفہ دیں، والد صاحب کو تحفہ دیں، جو چلے گئے دنیا سے ان کو تحفہ دیں، آپ کو الگ ثواب ملتا رہے گا، ان کا بھلا ہو جائے گا، اور کلمے کے لیے زبان عادی ہو جائے گی۔ اتنا فضول باتیں کرتے ہیں، نہیں کرتے تو اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ تو اللہ کرے آج سے میری زبان بھی اور آپ کی زبان بھی اللہ رسول کے ذکر سے تر ہو جائے۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ، جو شخص جسے کہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ کریم اس سے راضی، لیکن ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو رب کریم ہم سے راضی۔ آقا فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو پیش ہو تو اللہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ سبحان اللہ، یعنی رب کو راضی کر رہا ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام سے کثرت سے درود پاک۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا کتنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ایک جگہ آقا فرماتے ہیں، ایک جگہ مضمون ہے کہ تم میں اگر کوئی شخص پریشان ہو، مصیبتوں میں گھرا ہوا تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ جب بھی وہ شاعر کہتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو تمنا ہو۔ سب کے ساتھ مسائل ہیں، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے، پرابلمز بھی ہیں اور درود پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں، باقی بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم۔ اگر ہم غور کریں تو ہم سوشل میڈیا پہ شاید روزانہ گھنٹوں بتا دیں، مگر کچھ منٹ نکال کر ہم درود پاک نہیں پڑھتے۔ یہ مہینہ تو ویسے بھی درود پاک پڑھنے کا مہینہ، یہ تو نبی پاک کے میلاد کا مہینہ۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب بھی کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو اسے گفٹ دیتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہم سب مل کر کثرت سے درود پاک پڑھ کے اپنا کوئی ٹارگٹ بنا لیں کہ اس مہینے میں 12,000 بار درود پاک پڑھ کے اپنے آقا کو درود و سلام کا تحفہ پیش کروں تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ اللہ کرے میں بھی کثرت سے درود پاک پڑھوں اور آپ بھی پڑھنے والے بن جائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد، ان کا ذکر خیر، ان کی شان۔ سچی بات تو یہ ہے ہم بیان کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو نہ وہ الفاظ نہ وہ انداز کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان بیان کرے۔ مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں میرے آقا کی شان بیان کرنے کی کوشش کی۔ حضور علیہ السلام کس زمانے میں تشریف، وہ قوم جو جہالت کے اندھیروں میں تھی، وہ قوم جو بت پرستی کرتی تھی، وہ قوم جو جنگیں کرتی تھی، بات بات
کرتی تھی، دشمنیاں کرتی تھی. ارے انسان جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا، مگر وہ قوم ایسی تھی کہ لڑکیاں پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیا. جہالت کا ایسا اندھیرا کہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے تھے. ایسی قوم کی تربیت کرنا کوئی کام آسان کام نہیں تھا، مگر حضور تشریف لائے اور ان کی تربیت فرمائی. اس قوم میں ایسے ایسے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی جو وقت کے امام بن گئے، جنہوں نے دنیا پہ رول کیا، پوری دنیا کے لیے ایک مثالی قوم بنا کر رکھ دیا. کیسے؟ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اسلام کا امام بنا دیا، اللہ کو نہ ماننے والوں کو رب کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے والا بنا دیا. ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب. مدینہ منورہ کو ہی دیکھ لینا. آپ کو پتہ ہے مدینے کا پرانا نام کیا تھا؟ مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب. یثرب کا معنی ہی بلاؤں والی بستی ہے. ذرا سوچئے کہ جس بستی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں جو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، وہاں کی ہوا میں بیماریاں ہیں، مگر جب سے میرے حضور کے قدم لگے کیا ہو گیا؟ جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور. میں یثرب تو مدینہ بنا دیا. ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ارے وہ مدینہ جہاں جا کر لوگ بیمار ہوتے تھے، اب اس مدینے کی مٹی جو ہے وہ جب بھی پڑھیں، جب بھی سنیں، وہ نیا لطف دیتی ہے. آج حضور علیہ السلام کی سیرت پر اور آپ کے میلاد کے سلسلے میں جو یہ بزنس کمیونٹی کا اجتماع ہے، میں چاہتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ سے ایک ایسا خوبصورت وصف لے کے آپ کی طرف بڑھاؤں، ایک ایسا پیارا پھول آپ کی طرف بڑھاؤں کہ ہم آج کے اجتماع سے جب اٹھ کر جائیں تو اپنے دل کے جو گلدستہ ہے اس میں وہ پھول سجا کر جائیں. کوئی ایسا میسج لے کے جائیں کہ فرام ناؤ آن ورڈز ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں ہماری زندگی کے اندر. حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایسے کمالات سے نوازا. آپ کے پاس وہ اوصاف ہیں. حسن و جمال کی بات کریں تو آپ جیسا حسین کوئی نہیں. آپ کے معجزات کی بات کریں تو سارے نبیوں میں سب سے زیادہ معجزات آپ کے. آپ کی اتھارٹی کی بات کریں تو زمین پر کھڑے ہو کر آپ چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. آپ کی اخلاق کی بات کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. انصاف کی بات کریں تو انصاف کے اصول آپ کے قدموں کا بوسہ دیتے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. سخاوت کی بات کریں تو بھی تو نعت سن رہے تھے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دنیا والوں سے دریا مانگو تو قطرہ ملتا ہے. کبھی اللہ نہ کرے ضرورت پڑ جائے، اللہ سے دعا صحیح ہے کہ کبھی کسی دنیا والے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے آپ کسی سے مدد مانگے، جتنی مدد مانگے وہ اس کا مشکل سے 5-10% دیتا ہے. دریا مانگو قطرہ ملتا ہے. اور شان کریمی مصطفیٰ کی کیسی ہے کہ میرے حضور سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. There are so many aspects of the life of Rasulullah علیہ السلام. But today میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم روز مرہ یوز کر رہے ہیں. اور شاید جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمارا تو صبح سے شام تک کام ہی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، چاہے کاروبار کرتے ہیں، چاہے اسپیچ کرتے ہیں، چاہے جناب ملاقاتیں کرتے ہیں. ہم صبح سے شام باتیں ہی تو کر رہے ہیں. ہم الفاظ ہی کا تو سودا بیچ رہے ہیں. اب گفتگو کیسی ہونی چاہیے، انداز بیان کیا ہونا چاہیے، وہ کہاں سے سیکھنا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے تو رول ماڈل ہمارے آقا جناب رسول اللہ علیہ السلام. تو آج میں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک گفتگو کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا کہ اللہ کریم نے جہاں اپنے حبیب کو ہر شعبے میں کمال بنایا، وہاں نبی پاک کی مبارک باتیں کیسی ہوتی، انداز گفتگو کیا ہوتا تھا. اب میرے آقا کا انداز گفتگو کیا ہے اور اس سے مجھے سیکھنا کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کسی استاد سے نہیں پڑھے، دنیا میں کسی مدرسے، کسی اسکول، کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے. اور جس دور میں نبی پاک آیا وہ ایک عجیب دور ایسا تھا کہ اس دور میں ابھی میں نے ان کی جہالت کی مثالیں تو آپ کو بتائی کہ وہ کس قدر انڈلج تھے ڈارکنس کے اندر، برائیوں کے اندر. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس قوم میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ عرب کے اس دور میں جہاں تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی وہاں الفاظ سے بھی لڑائی، یعنی باقاعدہ جنگ میں
ایک دوسرے کی فوج کے بارے میں وہ اشعار لکھتے تھے، کلام لکھتے تھے، اور پھر وہ رپلائی میں وہ بھی کلام لکھتے تھے۔ یعنی عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ بلکہ ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی۔ جو عربی نہیں ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا زور سے کہیے گا، ہم آسانی سے بتا رہے ہیں آپ اجمی۔ You know the meaning of عجمی؟ آپ ذرا غور سے سنیے گا، عربی بولنے والوں کو عربی کہا جاتا ہے، اور جو باقی دنیا ہے نا ان کو عجمی کہا ہے۔ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ جی ہاں، جو آپ نے بڑے شوق سے بھی بتا دیا کہ ہم عجمی ہیں۔ عرب کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بات کرنا عربیوں کو ہی آتی ہے، باقی دنیا تو گونگی ہے۔ فصاحت، بلاغت، اور واقعی ایسا ہے اگر آپ عربی کو ڈیپ ڈاؤن کریں تو ون آف دا موسٹ انٹلیکچوئل لینگویج ان دا ورلڈ، اس سے زیادہ فصیح زبان کوئی اور نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کے 100 نام ہیں، 50 نام، ہمارا تو 2-4 الفاظ کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر عربی کے تو اللہ اکبر، وہ دور ایسا تھا کہ اس قوم کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا۔ ایسے دور میں نبی پاک نے آنا تھا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو رب العالمین نے ایسی فصاحت عطا فرمائی، ایسا جواب میں کلم بنایا، ایسی باتیں حضور فرماتے کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ششدر رہ جاتے، شاک ہو جاتے، یہ جملے کیسے ہیں، یہ باتیں کیسی ہیں، یہ کیسا کلام لے کر آئے ہیں۔ اور اسی بات کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے نعت کے شعر میں فرمایا کہ میں نثار تیرے کلام ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ زبان والے تو بڑے آئے ہیں، مگر یا رسول اللہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل بیٹھتے تھے اور بے ہوش جیسے ہو جاتے تھے، شاکڈ ہو جاتے تھے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے کے جسم میں جان نہیں، وہ حیران ہوتے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اسی نبی پاک علیہ السلام کا انداز گفتگو بھی سننا ہے، اسٹائل آف ٹاکنگ بھی سننا ہے، اپنے لیے امپلیمنٹیشنز بھی لینی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ بڑی شارٹ اینڈ سویٹ حدیثیں سناؤں گا کہ ایسا کیا تھا کہ نبی پاک ایک جملہ فرماتے اور اس کے بعد اس پر کتابیں لکھی جاتی۔ وہ کہتے نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، میرے آقا کا ایک ایک لفظ موتیوں کی مانند تھا۔ صلاۃ و سلام میں پڑھتے ہیں نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، ایسی پیاری باتیں ہوتی تھی۔ اب سنتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک اس طرح لگاتار گفتگو نہیں فرماتے جس طرح تم بولتے چلے جاتے ہو، بلکہ آپ علیہ السلام ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ جو آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوتا تو اس گفتگو کو یاد کر لیتا، اگر شمار کرنے والا چاہتا تو نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ بھی کاؤنٹ کر لے۔ کہ نبی پاک اس طرح بات کرتے تھے کہ ایک ایک لفظ سامنے والے کو سمجھ آتا۔ انداز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تھا کہ کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی تو میرے آقا اسے 3 بار ریپیٹ کیا تاکہ سامنے والے کو یہ بات سمجھ آئے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اب سنتے بھی جائیں گے اور کچھ سیکھتے بھی جائیں گے۔ اب میں اور آپ غور کریں گے ہماری گفتگو میں ایسا تو نہیں کہ ہم اتنا تیز بولتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے، اتنا اونچا بولتے ہیں کہ سامنے والا سمجھے پتہ نہیں ڈانٹ رہا ہے۔ نبی پاک کا انداز سمجھا کر بات کرنے والا، بلکہ وہ لوگ جو اسپیچز کرتے ہیں، جو بیانات کرتے ہیں، ان کو بھی اپنا انداز ایسے رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ بڑی چلا کر گفتگو کرتے ہیں، سامنے والے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو نبی پاک کی یہ سنت
بات ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا ہے، سبحان اللہ، اور بعض اوقات امپورٹنٹ بات ہے اس کو ریپیٹ کرے۔ آج کل تو کمیونیکیشن اسکل سکھائی جا رہی ہے، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے سامنے والے کو بات سمجھائی ہے، if you want to confirm that he understand it، تو آپ اس سے پوچھے میں نے کیا کہا ہے، دوبارہ وہ بات دہرا بھی پا رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے سر، اوکے، سمجھ اس کو کچھ نہیں آیا، آپ کی بات فائدہ کیا ہوا کمیونیکیشن؟ بات ایسی کریں کہ وہ سامنے والے کے دل میں اتر جائے۔ اللہ اکبر، اور سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک جب سلام کرتے، بعض اوقات 3 بار سلام، جب کوئی اہم بات کرتے 3 بار دہراتے تاکہ سننے والے کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اچھا جب گفتگو فرماتے نا، سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے حضور جب بھی میری طرف دیکھ کر گفتگو فرماتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ، بلکہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی آپ کی زوجہ ہے، وہ ایک بار اپنے شوہر سے سوال کرتے ہیں کہ میرے سرتاج کیا بات ہے، آپ جب بھی مجھے دیکھ کر بات کرتے مسکراتے ہیں؟ ویسے ہے بڑی کمال کی بات کہ ایسی بھی عورت گزری جس کا شوہر اسے مسکرا کر دیکھ رہا ہو۔ آج کل تو بیچاری بیویاں ترس رہی ہوتی ہیں، کبھی ہمارے بھی شوہر مسکرا دیں، بلکہ شاید زیادہ مسکرا دے تو پوچھتے بھی ہوں گی طبیعت تو ٹھیک ہے جان کی، بڑے دنوں بعد مسکرائے ہیں۔ حالانکہ اب سنیے گا، حضرت ابو درداء کی زوجہ کہتی ہیں کہ میرے سرتاج میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں۔ Look at the beautiful answer۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، میرے آقا نے جب بھی مجھ سے بات کی، جب بھی میرے طرف دیکھا، میرے آقا کے چہرے پہ اب مسکرانا سنت ہے۔ ہاں ایک بندہ عادتاً مسکرا رہا ہے، کچھ لوگ کسٹمر سروسز والے ہوتے ہیں مسکراتے رہتے ہیں، اگر اس میں نیت یہ ہو جائے، نیت میرے آقا مسکرایا کریں۔ ابھی تو شعر سنا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مگر ایسا آپ کو بھی اندازہ ہوگا، مجھے بھی اندازہ ہوگا، کئی لوگ ہو گئے جن سے سالوں سے ملاقات ہے، آج تک کبھی مسکراتے نہیں دیکھتے۔ ارے بھائی کیوں نہیں مسکراتے؟ یہ فری ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے کہ آپ مسکرائیں سامنے والا بھی مسکرائے۔ مسکراتا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے، یہ ڈپریشن دور کرتا ہے، مگر یہ ایسی سنت ہے جس پر بہت تھوڑے لوگ۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، ہماری مسکراہٹیں بھی سلیکٹیو ہیں۔ ہم مسکراتے ہیں جس سے کوئی کام ہو، ہم مسکراتے ہیں جو ہمارا کسٹمر ہو، کیسا کسٹمر سے رویہ ہوتا ہے، آئیے آئیے بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ چائے منگواؤں کے لیے، کھانا کھائیں گے، تھک گئے ہوں گے آپ، شربت تو پیجیے گا، پی کے جائیے، اوکے اچھی بات ہے، آپ کسٹمر کو بڑا اچھا ڈیل کرتے ہیں۔ مگر یہ مسکراہٹ کبھی اپنے حضور کے لیے ہے، کبھی اپنے والد کے لیے ہے، کبھی یہی مسکراہٹ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے ہے، بیوی بچوں کے لیے۔ ہم اپنی اخلاق بھی جو ہے نا ہم نے سلیکٹیو رکھا ہوا ہے، جاننے والوں کے لیے بڑے بااخلاق ہیں، وہی کسٹمر جس کو بڑی محبت سے بٹھا رہے ہیں، اس کے لیے جب کسی ملازم کو چائے کا کہتے تو کس انداز سے کہتے ہیں، او بھائی ذرا جلدی چائے لے کر آؤ، اتنی دیر کیوں کر دی؟ کسٹمر مسکرا کے مل رہے ہیں، اور ملازم کے ساتھ جھاڑے مسکراہٹ سب کے لیے، نرمی سب کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام کی مسکراہٹ کا عالم یہ تھا کہ جب نظر فرما میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ تو اللہ کرے کہ آج دوسری بات ہم نے یہ پہلی بات یہ سیکھی کہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو، چلا چلا کرنے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں کسی ملک میں قافلے میں تھا، تو میرے برابر والے کمرے سے مجھے شور کی آواز آئی، میں سمجھا لڑائی ہو گئی، میں دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے خیریت؟ تو کچھ بھائی ساتھ تھے، سفر میں ساتھ تھے، تو میں نے کہا کیا ہو گیا، خیریت؟ کہ نہیں ہم تو باتیں کر رہے ہیں، ہم تو باتیں کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا لڑائی ہو رہی ہے، ہمارا اسٹائل ہی ایسا ہے۔ جناب یہ کیسا اسٹائل ہے کہ آپ بات کرتے ہیں اگلے کو لگتا ہے ڈانٹ رہے ہیں، اپنے انداز کو نرم کیجیے۔ اور آپ یاد رکھیے آپ اچھا سیلز مین بننا چاہتے ہیں، اچھے کاروباری بننا چاہتے ہیں، اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں، نرم انسان کو ہی دنیا پسند کرتی ہے۔ جھاڑنے والے، طنز کرنے والے، ڈانٹنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ جس کے چہرے پہ جتنی مسکراہٹ ہوگی، جس کا الفاظ جتنے نرم ہوں گے، جتنے دل میں اترتا چلا جائے۔ کچھ لوگ ملتے ہیں، کبھی کبھی لوگ ملتے ہیں، لوگ دوست نہیں بنتے، میں دیکھتا ہوں سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مجھ سے لوگ کم ملتے ہیں۔ اب بلیو کریں وہ اپنے ہی شکایت کر رہے ہیں، آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے جبھی تو لوگ آپ سے نہیں ملے، آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے ہیں، ایکچولی اپنی شکایت کر رہے ہیں کہ مجھ سے لوگ دوستی نہیں کرتے۔ اس لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں آپ کے انداز میں صحیح، آپ کا کام ہی طنز کرنا، آپ کا کام ہی کوئی نہ کوئی عیب ہی نکالنا۔ جب بندہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، کبھی کبھی کسی بندے سے ملاقات ہوتی ہے نا، تو بندہ کہتا ہے نہیں ملتا تو اچھا تھا، سارا موڈ خراب کر دیا، کیونکہ جب ملتے کوئی کانٹا ہی چھوڑ دیتے، جب ملتے کوئی نہ کوئی تنظیم کر دیتے۔ ایسے بندے کو گھر بلاؤ، بندے کو گھر بلاؤ، کہتے ہیں یار ابھی تو کوئی پرانے صوفے ہیں، یار کلر کب کرواؤ گے، گاڑی تو دیکھو تمہاری پرانی ماڈل کی۔ میں نے کھانے پہ بلایا تھا، انسپیکٹر بلایا ہے، گھر پہ جائیں، گھر پہ تعریف کریں، حوصلہ افزائی کریں، ہر معاملے میں عیب نکالنا، تم
بلائے گا، گانا تو دوستی کرے گا. پلیز یہ ہمارا پرابلم ہے. کچھ لوگوں کا کام ہی اعتراض کرنا ہے. ان سے جب بھی لوگوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو، ہر معاملے میں عیب ہی نکالنا، کوئی قریب نہیں بٹھائے گا. اگر آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کی خوبیاں تلاش کریں. حضور علیہ السلام صحابہ کے نام رکھتے تھے، اچھے ناموں سے پکارتے، کسی کو پیارے پیارے القاب دیتے تھے. کیوں؟ سبحان اللہ. ہر بندہ، اچھا ہر صحابی رسول یہ سمجھتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ مجھے پیار فرماتے ہیں. کسی کو امین و لمت فرما رہے ہیں، کسی کو اللہ کا شیر فرما رہے ہیں، کسی کو اللہ کا وکیل فرما رہے ہیں. القابات تو پڑھے نا صحابہ کرام کے. ایمان تازہ، وہ ہر صحابی کو لگتا کہ میرے آقا مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ گھر جائیں تو گھر والے پریشان، دکان پہ جائے تو ملازمین پریشان. ہمارا ہونا پتہ کیا چاہیے؟ میں گھر میں داخل ہوں تو گھر والے خوش ہو جائیں، دکان میں داخل ہوں تو میرے ملازمین خوش ہو جائیں. ہمارا الٹا معاملہ، ہم گھر سے نکلتے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں. چلو جان چھو. دکان سے نکلتے ہوں تو ملازمین خوش ہوتے ہیں. چلو بھائی جان چھو. نہیں ہوتا. مسلمان نرم، شفیق، مسکرانے والا. آپ بلیو کریں، آپ ڈانٹ کریں، آپ نہیں کروا سکتے جو آپ پیار سے کروا سکتے. کچھ لوگ جسموں پر حکومت کرتے ہیں، کچھ لوگ دلوں پر حکومت کرتے ہیں. ٹرائی ٹو ون دی ہارٹ. آپ جسم پر حکومت کر لیں گے، جب آپ ہٹیں گے تو لوگ بعد میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے. الٹی سیدھی باتیں دل میں راج کریں گے تو آپ کے پیچھے بھی لوگ آپ کی برائی نہیں، آپ کی اطاعت. اور یہ نبی پاک کے طریقے سے مل سکتا ہے. نرمی اور آسانی پیدا کرنے سے مل سکتا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام پھر اسی طرح نبی پاک علیہ السلام بہت باتیں نہیں فرماتے، طویل خاموشی ہوتی تھی، کم گفتگو. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، بہت بولتے ہیں، اتنا. لیکن زیادہ گفتگو آپ کے وقار کو ختم کر دے. اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بعض اوقات پتہ ہے کیا ہے، ہمیں اپنے اندر وہ عیب نظر نہیں آتا. میں چلے دوسروں کی مثال دوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ کو بھی اندازہ ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت بولتے ہیں. جب بہت بولتے ہیں نا تو پھر آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ آیا ہے تو کم از کم 2 گھنٹے لے کے جائے. اس کا فون اٹھا لیا نا تو سلام دعا بھی 15 منٹ کی ہوگی. بلکہ اب تو ایسا بھی ہو گیا واٹس ایپ پہ. دیکھیے واٹس ایپ کیوں بنا ہے؟ شارٹ میسج کی. واٹس ایپ پہ 15-20 منٹ کا میسج کر بندہ کہتا ہے اتنا ٹائم کہاں سے. یوں نہ کریں، اپنے الفاظ کی قدر کریں. ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ اتنا بولے کہ سامنے والا سوچ رہا ہے چپ کب ہو. ایک جملہ میں نے بیان میں کہا تھا، میں نے بار ریپیٹ کر دیتا ہوں. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں. اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ دوبارہ سننے کا. سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی. ایسی بات کریں نا کہ لوگ کہیں حضور کچھ اور، تھوڑا سا اور. آپ کے الفاظ قیمتی ہیں، do not waste it. اتنا کیوں بولنا؟ اچھا کچھ لوگ خاموشی کی لمبی کرتے ہیں. حضور علیہ السلام خاموشی زیادہ. ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کر نکالیں. میں نے کہا تھا نا کہ حضور علیہ السلام کے کچھ فرامین تو ایسے ہیں کہ جو کوزے کو دریا کو کوزے میں بند فرماتے ہیں. اب اسی طرح کی حدیث سنیے، خیر الکلام ما قل وتل. That's one of the beautiful hadith. 4 words. اگر وہ کہتے ہیں نا پورا دریا بھر دیا کوزے، آقا فرماتے ہیں بہترین کلام جو مختصر ہو، جو پر دلیل ہو، شارٹ اینڈ سویٹ. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے وقت کو بچانا چاہتے ہیں اور دوسروں کے وقت کو بھی بچانا چاہتے ہیں، شارٹ اینڈ سویٹ ٹو دی پوائنٹ بات کریں. جو بات 10 سیکنڈ میں ہو سکتی ہے اس کو 2 منٹ میں کیوں کرنی. اس طرح آپ انشاءاللہ اپنی ویلیو کو، اپنے وقار کو بڑھائیں گے. بہت زیادہ بولنے والا وہ پسندیدہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام بہت پیارے لسنر تھے. ہر بات کرنے والے کی بات کو توجہ سے سنو. ہمارا یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ہم اپنی تو بول سکتے ہیں، کسی کی سن نہیں سکتے. تو توجہ سے سنیں. بلکہ نبی پاک کا یہ بھی انداز تھا کہ کوئی ولی سے بات کرتا، میرے حضور علیہ السلام پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے. جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کرتا میرے آقا آپ کا چہرہ اقدس وہاں سے موو نہ کرتے تھے. بلکہ حضور علیہ السلام سے کوئی ہاتھ ملاتا، جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ چھوڑاتا میرے آقا علیہ السلام اس کا ہاتھ تھامے رکھتے. اب آپ سوچیں یہ کتنی مختصر ادائیں ہیں، مگر اس کے ذریعے اس بندہ دل کے اندر اتر جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بیان میں عرض کیا تھا کہ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلو عرض کروں گا. آج سے ہم اپنی زندگی میں اگر یہ غلطیاں کر بھی رہے ہیں، شارٹیج ہے، اس کو اپنانا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے لوگ آپ سے پیار کرنے لگ جائیں گے. آپ انشاءاللہ ہر دل عزیز بننے لگ جائیں گے. اور یہ ساری باتیں نبی پاک کی سیرت اور سنت سمجھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی مل جائے گا. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زبان کا ایک اور کمال دیکھیں. لیکن آج تو یہ مائک لگا ہوا ہے، تو پیچھے والوں کو
آواز جا رہی ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام کی آواز مبارک کا کمال یہ تھا کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا، میرے آقا جب خطبہ فرماتے ہر ایک کو ایکولی آواز پہنچا کر، ہے نا کمال کی بات، یعنی یہ نبی پاک